الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے قدم با قدم نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو شخص شیطان کے قدم با قدم چلتا ہے تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو کسی کا بھی باطن کبھی صاف نہ ہوتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کا باطن پاک صاف کرنا چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں پہلے نمبر پر اللہ پاک نے ہم ایمان والوں کو ایک آرڈر جاری فرمایا، وہ یہ ہے کہ تم شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، آگے خود اس کو بیان فرمایا، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر، کہ جو شیطان کے قدم با قدم چلتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے کہنے پر چلتا ہے، تو وہ خود بھی شیطان کی طرح بے حیائیوں کا بھی حکم دیتا ہے، برے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے شیطان کے طریقے پر چلنے کا، کہ شیطان کے طریقے پر چل کر شیطان والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح شیطان کا کام ہے نیکی سے دور کرنا، برائی کی طرف لے جانا، تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا بھی وہی شیطان والے کام شروع کر دیتا ہے۔ شیطان خبیث لعین کس طرح بندے کو خراب کرتا ہے اور اسی طرح راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی موٹی سی مثال، ایک بچہ جب مدرسے میں یا سکول میں استاد کے پاس پڑھنے جاتا ہے، استاد ہمیشہ یہی نصیحت کیا کرتا ہے، بیٹا ماں کا کہنا ماننا ہے، باپ کا کہنا ماننا ہے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے۔ تو اس طرح اگر اسی سکول میں پڑھنے والے یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو اس کا باپ یا اس کی ماں کسی کام کے سلسلے میں بھیج دے، تو وہ بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے کہنے پر اس کام کے کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ مدرسے یا سکول میں جب لیٹ پہنچتا ہے، آگے استاد اس کی سنتا نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے کہ تو لیٹ کیوں آیا، یا کل تو نے چھٹی کر لی تو کیوں چھٹی کی، اس کی وجہ نہیں پوچھتا، تو اس طرح اس کی پٹائی کر دیتا ہے۔ پٹائی جب اس بچے کی ہو جاتی ہے تو اب وہ بچہ سوچتا ہے کہ کیسا استاد ہے کہ جو ہمیشہ یہی نصیحت کرتا رہا ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، تو اس طرح میں اسی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے چلا گیا، ماں نے باپ نے کہا فلاں کام کر کے آؤ، میں چلا گیا، لیٹ ہو گیا یا چھٹی ہو گئی، اب یہی استاد جو نصیحت کرتا تھا اسی استاد نے میری پٹائی کر دی ہے۔ تو اس طرح یہ شیطان جو ہے اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تیرا کیسا استاد ہے جو خود کہتا ہے ماں باپ کا کہا مانو، اب ماں باپ کا کہا مانا تو ساتھ پٹائی بھی کر دی۔ تو اس طرح استاد کے خلاف دل کے اندر شیطان نفرت دلاتا ہے کہ یہ استاد تیرا اچھا نہیں ہے،
کہ اس طرح جو ہے تجھے خود کہتا تھا کہ ماں باپ کا کہا مانو، اب مانا ہے تو ساتھ پٹائی بھی کر دی ہے۔ پھر ساتھ جب گھر جائے گا تو گھر کے اندر جا کے ماں باپ کو کہے گا کہ تم مجھے کام کے لیے نہ بھیجتے، آج میری پٹائی نہ ہوتی، تو اس طرح تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور مجھے کام بھیج کر استاد سے میری پٹائی کروا دی ہے۔ تو اس طرح دل کے اندر ماں باپ کے خلاف بھی نفرت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، استاد کے خلاف بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ اپنے استاد سے بھی متنفر اور اپنے ماں باپ سے بھی متنفر۔ اب یہ نفرت کون دلا رہا ہے؟ شیطان۔ دونوں طرف سے جو ہے وہ شیطان ماں باپ سے بھی دور کر رہا ہے، استاد سے بھی دور کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ بچہ پڑھنے سے بھی باغی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ جس پر عمل کریں تو بعد میں پٹائی بھی ہو اور اس طرح بے عزت بھی ہوں، تو اس طرح وہ پڑھائی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کیوں کہ شیطان جو ہے وہ متنفر کرتا ہے اور نفرت دلاتا ہے۔ اسی طرح شیطان تو بلکہ دین کا علم پڑھنے والے کے مدرسہ چھوڑنے پر بہت ہی خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شیطان جو ہے، کیونکہ ایک بندے کے ساتھ کئی شیطان ہوتے ہیں، تو اس طرح ایک بڑا شیطان ہوتا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے شیطان کسی کو مدرسہ چھڑوا کے دین کا علم حاصل کرنے والے کو علم سے دور کر کے جب بڑے شیطان کے پاس جاتا ہے تو وہ بڑا شیطان اٹھ کے ملتا ہے اور استقبال کرتا ہے، تو دوسرے کہتے ہیں ہم تو قتل کروا کے آئے، طلاق دلوا کے آئے، نہ جانے فلاں فلاں بڑے بڑے کام کروا کے آئے، ہمارا تو نے استقبال نہیں کیا۔ یہ ایک بچے کو جو ہے وہ مدرسہ چھڑوا کے آیا ہے، تو اس کا استقبال کر رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ اس نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، ایک بچے کو مدرسہ اور دینی تعلیم چھڑوا کے آیا ہے۔ اگر وہ بچہ تعلیم میں دین حاصل کر لیتا، دینی علوم سے سرفراز ہو جاتا، تو وہ کئی لوگوں کو جو ہے راہ راست سے جو ہے وہ ہٹنے نہ دیتا، بلکہ ان کو تبلیغ کر کے راہ راست پر رکھتا۔ تو اس طرح یہ بہت بڑا کام کر کے آیا ہے، تو میرا اس کا استقبال کرنا بنتا تھا، اس لیے میں نے اس کا استقبال کیا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے دین کے علم سے اسی طرح دور کرتا ہے، مختلف باتیں دل کے اندر ڈال کے، وسوسے ڈال کے، کہ اس طرح دیکھیں تیرا استاد اچھا نہیں ہے، تیرے ماں باپ جو ہے تیرے حق میں اچھے نہیں ہیں، اگر یہ اچھے ہوتے تو تجھے ٹائم پر جو ہے نا مدرسے میں اسکول میں جانے دیتے اور اس طرح تیری پٹائی نہ ہوتی۔ اسی طرح اگر تیرا استاد اچھا ہوتا تو جب تو نے کہا تھا کہ ماں باپ کے کہنے پر میں کام گیا تھا تو تجھے چھوڑ دیتا، کہتا شاباش، تو شاباش دینے کی بجائے ساتھ پٹائی کر دی۔ تو اس طرح یہ شیطان مختلف طریقے سے جو ہے بندے کو راہ راست سے ہٹاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم شیطان کے طریقے پر نہ چلو، شیطان کے کہنے پر جو ہے وہ تم عمل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا جو ہے کیا کرتا ہے کہ بے حیائیوں کا لوگوں کو کہتا ہے تم یہ کرو اور برے کاموں کا حکم دو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک بچہ ماں باپ سے متنفر ہو جاتا ہے، استاد سے متنفر ہو جاتا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے بھائی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تعلیم حاصل بھی کریں، یہی استاد کہتے ہیں ماں باپ کا کہنا مانو، تو اس کے بعد یہی لوگ ہماری پٹائی کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں تو کبھی ماں باپ بھی راضی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے بس تعلیم بھی چھوڑو اور ماں باپ کی فرما برداری بھی چھوڑو، ماں باپ کے کہنے پر چلنے سے ہی پٹائیاں ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کیا مصیبتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک موٹی مثال ہے کہ جو استاد کے کہنے پر چلتا ہے تو آگے اس کی پٹائی ہو جائے، تو طرح طرح
کی مصیبتیں وہ سمجھ کر اس طرح دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ یہ نیکی کے کام نہیں کرنے ہیں۔ جس طرح کہ ایک اور مثال جو عام طور پہ آج کل بھی پائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ بے روزگار ہو جاتا ہے تو وہ راستے میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی دوست کوئی یار جو ہے وہ گزرے، ہاں جی کہاں جا رہے نماز پڑھنا، چھوڑو نماز پڑھنا، دیکھیں میں بھی تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں پوری زندگی مسجد میں، جی پیشانی رگڑتے ہوئے گزر گئی ہے، اب دیکھو میں بے روزگار پھر رہا ہوں۔ ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسی عبادت کا کیا فائدہ کہ جس کو اپنایا جائے اس کے باوجود بے روزگار بندہ پھرتا رہے۔ تو اس طرح چھوڑو، کیا کرو گے جا کے نماز پڑھنے سے، تمہیں حاصل ہی کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بندہ کیوں کرتا ہے، یہ شیطان کے ورگلانے پر اور شیطان کے طریقے پر چلنے سے جو ہے وہ آگے دوسروں کو بھی برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی کے کاموں سے روکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان کے طریقے پر تم نے نہیں چلنا ہے، اگر تم چلو گے تو تم خود بھی تو راہ راست سے ہٹ جاؤ گے، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تم راہ راست سے ہٹاؤ گے۔ تو اس طرح جب تم شیطان کے کہنے پر چلو گے نہیں تو اس طرح تم دوسروں کے لیے بھی راہ راست سے ہٹنے کا سبب نہیں بنو گے، بلکہ تم جب راہ راست پر چلو گے، شیطان کے کہنے پر نہیں چلو گے، تو اس صورت میں خود بھی تم نیکیاں کرتے رہو گے اور اسی طرح دوسروں کو بھی نیکیوں کی تلقین کرتے رہو گے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسان کی طرف ہم ایمان والوں کو توجہ دلائی ہے کہ یہ جو تمہارا دل پاک صاف ہوتا ہے کھوٹ سے اور اس طرح جو ہے کینے اور بغض سے، یہ بھی میں رب کا کرم ہے کہ تمہارے دل کو صاف رکھے ہوئے ہے۔ کہ اگر میرا یہ کرم نہ ہوتا، میرا یہ فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی تو تمہارا یہ دل پاک صاف نہ ہوتا اور اس طرح تمہارے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھا ہوتا اور اس طرح نفرت جو ہے وہ تمہارے دل کے اندر ہوتی۔ اگر تم میں سے کسی کا دل کینہ اور بغض سے، اناد سے، نفرت سے، کھوٹ سے پاک ہے تو یہ میں رب کا تم پہ کرم ہے۔ اور اس کھوٹ سے اگر دل پاک صاف ہو، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جنتی بن جاتا ہے۔ جی تو اسی لیے ایک صحابی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئے گا، تم میں سے کوئی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے۔ تو 3 دن وہ صحابی رسول آتے رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہے اسے دیکھ لے۔ تو ایک صحابی رسول ان کے گھر میں رہنے کے لیے کہا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے گھر کے اندر رہنے کا موقع دے دو، انہوں نے دے دیا۔ تو کیوں وہاں پہ رہنے کا ان کو کہا؟ وہ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کون سا یہ ایسا عمل نیک کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور 3 دن سے فرما رہے ہیں کوئی جنتی دیکھنا چاہے اسے دیکھ لے۔ تو جب ان کے گھر میں رہے چند دن تو واپس جب آنے لگے تو کہا کہ میں اصل میں آیا تھا آپ کے پاس رہنے کے لیے کہ کوئی آپ کا عمل دیکھوں عجیب سا کہ جس کی وجہ سے حضور 3 دن سے فرما رہے ہیں کہ تم جنتی ہو، تو میں نے کوئی عجیب عمل نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے آگے کہا ہاں یہی عمل ہے جو آپ نے مجھے دن رات کرتے ہوئے دیکھا، تو اور تو کوئی عمل عجیب سا میں نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ کھوٹ سے پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مجھے فرمایا ہوگا یہ جنتی ہے اور جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے۔ تو اس طرح دل جو ہے کھوٹ سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے جو ہے وہ پاک ہو، ایسی صورت میں بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جنتی بننا یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ یہ جو دل کا پاک صاف ہونا ہے، دل کے پاک صاف ہونے پر تم جنتی بن جاؤ گے، تو یہ میرا بڑا کرم اور میرا یہ بڑا فضل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کی پاکی نہ بیان کرتے رہا کرو کہ میں خود جانتا ہوں
کہ کتنے تم نیک ہو، کتنے تم جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہو، تمہارا دل کتنا کھوٹ سے پاک ہے میں رب جانتا ہوں، تم خود اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو۔ اس لیے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، تمہاری پاکیوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کتنا جو ہے وہ کھوٹ سے پاکی پائی جاتی ہے اور کتنا تمہارا دل پاک صاف ہے میں رب جانتا ہوں۔ تو اس لیے آج کے اس درس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ایک تو شیطان کے طریقے پر نہیں چلنا ہے، نہ خود نیکی سے ہٹنا ہے، نہ دوسروں کو نیکی سے ہٹانے کا کہنا ہے، بلکہ نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے رہنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر شیطان کے طریقے پر چلیں گے تو پھر شیطان ہی بن جائیں گے کہ جس طرح شیطان جو ہے وہ نیکی سے ہٹاتا ہے، تو اس صورت میں ہم بھی پھر نیکی سے لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیں گے، اور اس طرح کئی لوگوں کو اگر نیکی سے ہٹائیں گے تو جس طرح ان نیکی سے ہٹنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار پائیں گے، اسی طرح ہم چونکہ ان کے سبب بننے تھے نیکی سے ہٹانے کے، تو اس صورت میں اس جرم کا جو ہے وہ عذاب ہم کو بھی مل سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کہ کبھی اپنی تعریف خود نہ کریں، کہ شیطان جو ہے وہ اپنی تعریف خود آپ کرتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے اپنی تعریف نہ کریں بلکہ اپنے دل کے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں۔ جب بھی کوئی تعریف بھی کر لے کسی نیکی پر تو کہیں بھائی نہیں، یہ اگر میرے سے ہو بھی گئی کوئی نیکی یہ میرے رب کا فضل اور اس کی رحمت ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد حضور کی امت میں سب سے افضل تھے، ان کا دیکھیے کیا کردار اور ان کا سبحان اللہ کیا عمل تھا کہ جب بھی آپ کی تعریف کوئی کرتا آپ فرماتے نہیں میرے اندر یہ خوبی ہے تو نہیں، چلیں اگر آپ نے کہہ دیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسا ان کا دل پاک صاف کہ کبھی دل کے اندر کسی سے سن کر یہ نہیں سمجھا کہ ہاں واقعی میں نیک ہوں، پھر ساتھ ساتھ اپنی اور بھی تعریفیں جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ لیکن ہمارے اندر تو ایسا ہے، کوئی ایک بات ہماری اچھی کرے اس کے بعد ہم نہ جانے کتنی اپنی نیکیاں، ہاں جناب میں نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فلاں کے ساتھ میں نے جو ہے وہ ایسی نیکی کی، اور اس طرح میں اتنی نمازیں پڑھی، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، تو اس طرح پھر اپنے گیت بندہ گانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح اپنی تعریف آپ کرنا جو ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے، تو اس طرح شیطان کے طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو اس طرح عمل شیطان کے طریقے پر کرتے کرتے اپنے آپ کو راہ سے ہٹا بیٹھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔